ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 سے ضمیر علی بدایونی کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے ادبی تنقید کا سفر، سوسیئر سے دریدہ تک، مظہری ساختیات۔ سماعت فرمائیے ضمیر علی بدایونی کا مضمون ادبی تنقید کا سفر، سوسیئر سے دریدہ تک، مظہری ساختیات۔ ضمیر علی بدایونی کا یہ مضمون 6 اقساط میں یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ اسرائیل دنیا زیست کو خارجی دنیا کا حصہ بھی قرار دیتا ہے اور اس سے مختلف و ممتاز بھی خیال کرتا ہے۔ وہ اس کے جزوی طور پر بنیادی عناصر میں دانشورانہ سرگرمیاں، سیاسی امور اور اخلاقی مقصودیت یعنی ایتھیکل انٹینشنلٹی کو شامل کرتا ہے۔ ایک ایسی صورتحال جس میں وجود غیر، اس کی داخلیت اور ذمہ داریوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ مل کر اس عظیم اخلاقی منصوبے کو ہم یا تو پورا کرتے ہیں یا اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام دنیا زیست ہے۔ جس زمانے میں اسرائیل نے یہ نظریہ پیش کیا، اسرائیل نے محسوس کیا کہ دنیا زیست کی بقا بحیثیت ایک انسانی منصوبے کے شدید خطرات سے دوچار ہے۔ اسرائیل 2 دنیاؤں کا تصور پیش کرتا ہے، ایک دنیا زیست اور دوسری معروضی سائنسی دنیا۔ حالانکہ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق و رشتہ ہے، پھر بھی یہ دونوں الگ الگ دنیائیں ہیں۔ معروضی دنیائے سائنس کی آگہی کی اساس خود شہادتی دنیا زیست ہے۔ سائنس کی تعمیر و ترقی کے لیے سائنسدانوں اور سائنس کے کارکنوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہی ہونا اور موجودگی دنیا سائنس کو دنیا زیست سے جوڑ دیتی ہے۔ پہلے سے موجود دنیا زیست میں سائنسداں کی موجودگی سائنسی فتوحات و انکشافات کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم سائنسی کاوشوں سے دستبردار ہو جائیں تو وہ سائنسی فکر اور تحقیق و تفتیش کا سلسلہ رک جائے گا۔ لیکن سائنسدانوں کا انسانی وجود تو باقی رہے گا، کیونکہ انسان اسی دنیا زیست کے کل پرزے ہیں۔ سائنس کے خاتمے کے بعد بھی دنیا زیست سے تعلق ختم نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا زیست پہلے سے موجود ہے اور ہم سائنس کے ساتھ اس داخلی اضافی دنیا زیست کی وادی میں گرنے سے خود کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہر جگہ اور ہر وقت پہلے ہی سے موجود ہے۔ ہم اسی دنیا زیست سے بلند ہوتے ہیں اور پھر اسی میں گر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا اور آخری گھر ہے، جہاں ایک دن ہمیں لوٹ جانا ہے۔ ہمارے حقیقی زماں و مکان دنیا زیست کے زماں و مکان ہیں، پہلے سے قائم شدہ سدا آباد زندہ تجربے کی جیتی جاگتی دنیا، اور سائنس اس کی تجرید سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ اور جیسا کہ گوئٹے نے کہا تھا کہ زندگی اہم ہے، نہ کہ زندگی سے جنم لینے والے نتائج و عواقب۔ دنیا زیست خود زندگی کا بہتا دھارا ہے جس میں ہم بہہ رہے ہیں۔ کشتیاں بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، ڈوبتی رہتی ہیں، لیکن دریا کی آغوش ہمارے لیے ہمیشہ واہ رہتی ہے،
اور یہی دنیا زیست ہے جس میں ہم موجود بھی ہیں اور جس کا ہم حصہ بھی ہیں۔ دنیا زیست کی موجودگی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جیتی جاگتی دنیا کیا معنی رکھتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کس مفہوم کی حامل ہے۔ اب حسرل تحقیق و تحویل ریڈکشن کا دروازہ کھول دیتا ہے اور دنیا زیست کے مفہوم و معنی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور ایک ایسے موڑ پر آ جاتا ہے جہاں وہ ایک نئی سائنس کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور ایک مکمل تبدیلیوں کی حامل ابتدا کے خواب سے گرابار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حسرل ماورائی تخفیفی عمل ایپوکے کے ذریعے ماورائی تخفیف و تحویل کو ممکن بناتا ہے اور دنیا زیست کے وجودیاتی دعووں کو قوسین میں لا کر تخفیفی عمل کے ذریعے آزاد ہو جاتا ہے اور اس حقیقت کی شہادت دیتا ہے کہ دنیا زیست کائنات کی پہلے سے قائم شدہ حقیقت سے مربوط ہے، اور یہ کہ دنیا زیست اور نسل انسانی ماورائی داخلیت کا خود معروضی عمل سیلف آبجیکٹیفیکیشن حسرل کی علمی اور فلسفیانہ اصطلاحوں سے ہٹ کر اگر ہم معنی کے مسئلے کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ معروضی سائنسی دنیا کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ سائنس اس راستے پر نہ چل سکی جسے حسرل ماورائی موڑ کا نام دیتا ہے، اور یہی یورپی سائنسی علوم کا اصل بحران ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حسرل سائنس کو ایک نئی ابتدا سے دوچار کرنا چاہتا ہے اور اس کا رشتہ دنیا زیست سے جوڑنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ خواہش مکمل تبدیلیوں کی خواہش ہے۔ دنیا زیست الگ اور ممتاز ہونے کے باوجود اس کائنات کا ایک حصہ ہے جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوتی ہے، اور معنویت کا سرچشمہ خود انسان میں موجود ہے۔ شعور کی مقصودیت دراصل اس بے آب و گیا ویرانے میں معنی کی بارش ہے۔ معنی آفرینی کا ایک مسلسل عمل ہے اور مظہری نقاد ادب کو اسی شعور کی مقصودیت کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس فکر کا سب سے بڑا نمائندہ جنیوا دبستان تنقید کا سب سے بڑا مفکر اور مظہری جمالیات کا امام روما انگرڈن ہے، جس کے نزدیک ادب پارا ایک ساخت ہے جو 4 طبقوں یا پرتوں پر مشتمل ہے، جو ایک کثیر الاصوات آہنگ کو جنم دے رہے ہیں۔ یہ 4 طبقے یہ ہیں: نمبر 1 لفظ، آواز اور اعلیٰ تر صوتی تشکیلات۔ نمبر 2 معنی کی وحدتیں۔ نمبر 3 مرتب پہلو یا نقطۂ نظر اور استمراری پہلو۔ اور نمبر 4 نمائندگی یافتہ معروضیتیں جن کا نازک اور اہم مرحلہ تخیلی دنیا ہے۔ یہ چاروں پرتیں دنیا زیست کی عطا کردہ خام مواد کی ایک فنکارانہ تشکیل و تعمیر ہیں۔ زندہ تجربے کی جیتی جاگتی دنیا فن کا لازوال سرچشمہ ہے، جسے فنکار اپنے وجدان کی مدد سے خود پر منکشف کرتا ہے، اور جو فن پارا بن کر حقیقت کا روپ اختیار کرتا ہے۔ مونا لیزا کی مسکراہٹ دنیا زیست کی وہ بازگشت ہے جو شعور کی پر اسرار گزرگاہ میں داخل ہوتے ہی معنی سے مزین ہو جاتی ہے، اور یہ عمل 2 طرفہ ہوتا ہے۔ ایک طرف فنکارانہ سرا اور دوسری طرف جمالیاتی سرا ہوتا ہے۔ پہلا سرا مصنف یا خالق کی تخلیق یا متن ہوتا ہے، اور دوسرا سرا ناظر یا قاری ہوتا ہے جو متن کی تکمیل حقیقت کرتا ہے۔
اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی ادبی تخلیق متن سے عبارت نہیں ہوتی، کیونکہ متن تو عادی حقیقت ہے۔ حقیقت کا دوسرا سرا قاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ادبی تخلیق ان دو سمتی قطبینی میلانات کے درمیان معلق ہوتی ہے یا معلق ہونے پر مجبور ہوتی ہے، کیونکہ یہی اس کا انداز وجود ہے۔ ادبی تخلیق اپنے متن سے آگے پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور دو داخلیتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی داخلیت متن کی داخلیت ہے اور دوسری قاری کی داخلیت ہے، جن کے ملاپ، تصادم یا وصل سے ادبی تخلیق وجود پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے ہر قاری ادبی تخلیق کی ایک انفرادی تعبیر کا حامل ہوتا ہے۔ قاری کے بغیر متن تو موجود ہوتا ہے، ادبی تخلیق نہیں۔ اس قطبینی توازن سے ادبی تخلیق زندہ رہتی ہے اور قاری کی موت کے ساتھ خود بھی مر جاتی ہے اور صرف متن باقی رہ جاتا ہے، اور جب مستقبل کا قاری اس کی بازیافت کرتا ہے تو پھر وہ زندہ ہو اٹھتی ہے اور اس میں معنویت کا لہو دوڑنے لگتا ہے۔ علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا، آیا کہاں سے نالے نے میں سرور میں، اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوبے نے۔